ایک عابد زاہد شخص جو اللہ کے قرب کے لیے 40 دن کا چلہ کیا ہوا تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا، اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا۔ اس کا سارا وقت آہو زاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام کو تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ، اپنی مراد پالو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا، مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیچکی پکڑے ہوئے تھی، اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی، اسے وہ بیچنا چاہتی تھی، اور جس تانبے ساز کو دیچکی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا کہ 4 ریال ملیں گے۔ بڑھیا کہتی کہ 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبے ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بڑھیا ایک تانبے ساز کے پاس پہنچی۔ تانبے ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا کہ صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبے ساز نے دیچکی لے کر کہا، ماں یہ دیچکی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ کہا ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی ہوئی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو میں نے تانبے کے والے دکاندار سے کہا کہ چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیچکی کو تولتے رہے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، آپ نے 25 ریال میں اسے خریدا ہے۔ بوڑھے تانبے ساز نے کہا کہ میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں، میں نے 1 ہفتے تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں، میں نے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے میں سوچتا اور اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، اتنے میں غیبی آواز آئی، چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرتوہوں کو تھامو، غریبوں کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہارے پاس چل کر آئیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ، خلوص نیتی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بھلائی کا عمل اپنے ارد گرد سے کرنا چاہیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔